دعا کیسی مانگی جائے؟ ہم دعا ایک ہے پڑھنا، ایک ہے مانگنا۔ دیکھیں یہ دعا ہے، اس میں ہماری آنکھیں بھی سوالی، ہمارے ہاتھ بھی سوالی، ہمارا جسم بھی سوالی، ہمارے جذبے بھی سوالی۔ اور اگر کبھی دعا مانگنا سیکھنا ہے، چوراہوں میں چلے جائیں، یہ جو مانگنے والے پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں، ان کا لباس بھی سوالی، ان کی چال بھی سوالی، ان کی ڈھال بھی سوالی، ان کے لفظ بھی سوالی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کبھی کسی اس مانگنے والے کو آپ نے یہ نہیں دیکھا وہ دیکھ ادھر رہا ہے اور ہاتھ آپ کی طرف پھیلا رہا ہے، نہیں، وہ دیکھ بھی آپ کی طرف رہا ہے، اس کے لفظ بھی آپ کے لیے ہیں، اس کے بول بھی آپ کے لیے ہیں، اور ان لفظوں میں درد ہے، اور اتنا درد تو ہے کہ آپ کی جیب کی رقم ان کی جیب میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ سے مانگنا ہے، ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا۔ ہم نے آج کے بعد دعا پڑھنی نہیں، مانگنی ہے، اور مانگنے کا تعلق جذبات کے ساتھ بھی ہے، کیفیات کے ساتھ بھی ہے، اور درد کے ساتھ بھی ہے۔ اب اگلی بات رزق کے مسائل کے لیے میں ایک دعا بتاتا ہوں، اور ایک چھوٹا سا لفظ ہے اور جس کی بہت بڑی طاقت ہے، وہ ہے یا باسطو۔ اللہ کا نام ہے باسطو، کھولنا مشکلات، الجھنیں، پریشانیوں۔ اگر کوئی شخص کثرت سے یا باسطو پڑھ لے اور سارا دن کھلا پڑھے، وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں یا باسطو، اور سارا گھر پڑھے، گھر کے ہر فرد پڑھے، چند دن چند ہفتے اگر یا باسطو کثرت سے پڑھیں، تو یا باسطو تو ٹریفک اگر جیم ہو اس کے لیے، راستے بند ہوں اس کے لیے، بندشیں ہوں اس کے لیے، رزق کے مسائل ہوں اس کے لیے، زندگی کی الجھنیں ہوں اس کے لیے، زندگی کا کوئی ناکام ایسا حصہ ہے جو بندہ کہتا ہے کہ بس میری اب ناکامی مقدر ہے، اب تو اس کا علاج صرف موت ہے، یا باسطو آپ کثرت سے پڑھیں۔ رزق کے دروازے کھلیں گے، برکت کے دروازے کھلیں گے، وسعت کے دروازے کھلیں گے، اور راستے جو بند ہیں اور سڑکیں جو بند ہیں، زندگی کی شاہراہیں بند ہیں، خوشیاں اور خوشحالیوں کی شاہراہیں سب کھلیں گی انشاءاللہ، اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو ایسی نہیں ہوتی، آپ مٹھی بھر کے کنکر اپنی پوری طاقت اور زور سے آسمان کی طرف پھینکیں تو اوپر سے کنکر ہی گریں گے، آپ مٹھی بھر کے پھولوں کی پھینکیں تو اوپر سے پھول ہی گریں گے، تو پھر اوپر سے کنکر نہیں گریں گے۔ جو آسمان میں اوپر ہم بھیجتے ہیں اوپر سے وہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں حکمرانوں اور بادشاہوں کو گالیاں دینا چھوڑ دیں، برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ کوئی بادشاہ حکمران کبھی مہنگائی نہیں چاہے گا، اسے پتہ ہے اگر مہنگائی آئی تو عوام ہل جائیں گے، اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو قوم، جو گروہ، جو قبیلہ، جو گھر استغفار کو اپنی کثرت میں لے آئے گا، استغفار کو کثرت میں لے آئے گا اور توبہ کو اپنا مزاج کا حصہ بنائے گا، اللہ اس گھر، اس قوم، اس قبیلے کو ہمیشہ برکتیں دیں گے، رزق کی تنگیاں دور ہوں گی، مسائل حل ہوں گے، اور ایسے ایسے انداز سے مسائل اور مشکلات سے وہ شخص نکلے گا، کبھی گمان، خیال اور احساس ہی نہیں کہ وہ کس طرح نکلے گا۔ اور ایک چیز اور ہے رزق کی تنگی میں، رزق کا ضائع کرنا۔ آٹا، نمک، چینی، پانی، بجلی، یہ چیزیں رزق ہیں سارا، اس کو ضائع کرنا۔ جو بندہ رزق کی قدردانی نہیں کرتا، اللہ اس کو زندگی میں فقر یا اس کی نسلوں میں فاقہ دکھاتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا خاندان تھا، ان کا سونے کا کام تھا، مالداروں میں بھی مالدار تھے۔ ان کے گھر میں رات کا بچا ہوا دودھ صبح استعمال نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ باسی ہو گیا ہے، آٹا استعمال نہیں کیا جاتا تھا گندھا ہوا، اور آٹا اگر نیچے سے اتنا بچ گیا ہے بوری میں، وہ کہتے ہیں یہ خراب ہو گیا ہے، ہر چیز پھینک دی جاتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا ان کی زندگی میں فقر، غربت، تنگ دستی انہیں ڈیرے ڈال دیے، پھر مانگے بھی کوئی نہیں دیتا تھا، اور لوگ کہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کو دے دیا تو پھر واپس نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی جیبیں، ان کی گھر، ان کی دکانیں خالی ہو گئی تھی۔ ایک واقعہ نہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ جو رزق کی قدردانی کرتا ہے اللہ اس کو اپنی جناب سے بہت عطا فرماتے ہیں۔